السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الحجر کی آیت نمبر 84 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 85 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم۔ وما خلقنا السماوات والأرض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق، سوائے حق کے ساتھ، وإن الساعة لآتیۃ، اور یقیناً قیامت قریب ہی آتی ہے، فاصفح الصفح الجمیل، تو پس آپ درگزر کیجئے، خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرنا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب وہی ہے جو بہترین پیدا کرنے والا، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں مختلف اقوام کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، اور حضرت ہود علیہ السلام، قوم صالح سمود کا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا۔ اور اس اختصار کے تذکرے میں یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کی ہمیشہ نصرت فرماتے ہیں اور ایمان والوں کو ہی نجات عطا فرماتے ہیں، اور انبیاء کی مخالفت کرنے والے، اللہ رب العزت کے نظام سے بغاوت کرنے والے اس دنیا میں بھی ناکام ہوتے ہیں، اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے مزید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب فرمایا کہ وہ لوگ جو اس بات سے بھی نہ سمجھے، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آسمانوں اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یہاں پر حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا، بلا وجہ نہیں پیدا کیا۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے بلا وجہ، اور تمہیں واپس اللہ کی طرف پلٹنا نہیں؟ ہندوؤں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ رام کی لیلا ہے، یعنی رام جو ہے وہ بڑا بھگوان ہے، اور دنیا جو ہے یہ اس کی کھیل تماشے کی جگہ ہے۔ ان کی پرانے قصوں میں لکھا ہے، رامایانہ میں، کہ رام جو تھا وہ تنہا تھا اور بور ہو رہا تھا، تو اس نے اپنے دل پشوری کے لیے یہ ساری دنیا بنائی تاکہ جو ہے وہ تماشا دیکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے اس دنیا کو پیدا نہیں کیا کہ نعوذ باللہ اللہ کو کوئی بوریت تھی اور اللہ تمہارا تماشا دیکھنا چاہتا ہے، اور بس یہ دنیا ایک سلسلہ چلتا رہے گا، اور ایک زندگی سے دوسری زندگی، اور یہ کچھ ہو کے بس آخر میں بندہ فنا ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے تحت ہر چیز پیدا کی ہے، حق کے ساتھ ہر چیز پیدا کی ہے۔ جس طرح ہمیں اس دنیا کے ہر نظام کو آپس میں جڑا ہوا دیکھتے ہیں، سورج کا آنا، اس کی تمازت کا ہونا، ہوا، اسی طرح بارش کا نازل ہونا، پانی کی موجودگی، اور پھر رات کے اندھیرے میں چاند کا نکلنا، ستاروں کا موجود ہونا،
ہر ایک چیز باہم مربوط ہے. اسی طرح انسان اور اس کے کام بھی اللہ رب العزت کی طرف سے متعین کرتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ بعض مخلوقات کو اللہ رب العزت نے مطلقاً کوئی اختیار نہیں دیا، وہ جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے اسی طرح نبھاتی، جبکہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سا اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کے ساتھ بتایا بھی ہے کہ کرنا کیا ہے، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، اور اس پر پھر پوچھ ہوگی. اس لیے فرمایا کہ ان کو بتائیے ان الساعۃ لآتیۃ. اللہ نے جب یہ زمین و آسمان اس کے درمیان سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کر دیا ہے تو اب قیامت آنے ہی والی ہے. اور عربی زبان میں کہتے ہیں کل ما آت فہو قریب. ہر وہ چیز جس نے آنا ہے وہ قریب ہی ہے، خواہ وہ بہت دور نظر آتی ہو، لیکن جب ایک وقت آنا ہے کہ اس نے آ جانا ہے تو وہ قریب ہی ہے. اسی طرح انسان کی موت خواہ وہ 100 سال کے بعد آئے، پرانی قوموں میں ہزار اس سے بھی زیادہ سالوں کے بعد آتی تھی، لیکن آتی تو تھی، تو مرنا تو تھا. اس لیے ہر وہ چیز جو قریب جو آنے والی ہے وہ قریب ہے. اس لیے یہ بحث نہیں ہے کہ کب آنی ہے، بلکہ بحث یہ ہے کہ اس آنے والی کی تیاری کیا ہے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جب یہ سوال کیا نا کہ قیامت کے متعلق بتائیے، تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس کے لیے کہ جس دن وہاں کھڑے ہوگے کرو گے کیا؟ تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس نے آنا ہی آنا ہے. جب ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں، ہمارا وجود ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اب جا کر ہم نے وہاں جواب دینا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی. اب اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے. تو عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ پھر اس کی تیاری کرے. آپ نے فرمایا تھا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی تیاری کرے. ہمارے ہاں عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا سمیٹنے میں لگا ہوا، جو جتنا زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ کام پر لگائے. ہم کہتے ہیں یار بڑا سیاڑا ہے، دیکھو 18 گھنٹے محنت کر کے اس نے کتنا کچھ کما لیا. پامے ایمان سے بالکل کوڑا ہو، بڑا کامیاب انسان. کامیابی کا یہ تصور نہیں. ساری دنیا بھی مل گئی، ایک سانس نکلا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. اس لیے فرمایا فاصفح الصفح الجمیل. اب آپ درگزر کیجئے، خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے مقابل یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی تکلیفوں پر سر دست درگزر کیجئے، اس لیے کہ دعوت کے میدان میں تکلیفیں تو سہنی پڑتی ہیں. دین کے میدان میں کام کرتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسی قطع تعلقی کی طرف چلے جائیں جس کی وجہ سے دعوت کا کام ہی رک جائے. ہر کسی کو بندہ دھتکارتا ہی رہے تو پھر دعوت کس کو دینی؟ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ داعی کو صابر ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان چونکہ اپنی اپنی بساط میں داعی ہے، اس کو صبر اختیار کرنا چاہیے. صبر جمیل کا حکم دیا ہے. فاصفح الصفح الجمیل، درگزر کریں، خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں. سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ فصبر جمیل، تو میں خوبصورتی کے ساتھ صبر کروں گا. مفسرین کرام کہتے ہیں یہ صفح الجمیل اور صبر جمیل بمعنی صبر بلا شکوہ، ایسا صبر جو شکوے کے بغیر ہو، ایسا درگزر جو شکوے کے بغیر ہو. یہ نہیں کہ سارا ٹائم بیٹھ کے گنواتے رہو تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اچھا چلو اب تو تم خراب ہو گئے، اب تو تمہاری یہ حالت ہوگی، اب تمہارے بس میں کچھ نہیں رہا، آج میرے پاس آ گئے ہو. آخر میں بندہ ذلیل رسوا کر کے تو کیا، اچھا چلو ٹھیک ہے میں نے معاف کیا. یہ کوئی اسلوب نہیں ہے معاف کرنے کا. فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو یہی کہا تھا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی بات کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کی تھی، کہ جاؤ تم پر کوئی لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی شکوہ نہیں، کوئی بوجھ نہیں آج کے بعد. بس اتنی سی بات ختم. مجھے بہت سے نوجوان ملے کہ ہمارے جو ہے نا اپنے بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ کچھ تعلقات اچھے نہیں. بعض بچے آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارے اپنے والدین کے ساتھ نہیں بنتی، اور فلاں وقت پہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، کچھ غلطی ہم سے ہو گئی، وہ انہوں نے سختی بڑی کی، ایسے کر دیا ویسے. میں ان کو کہتا ہوں یار جا کے معافی مانگ. کہتے ہیں جی معافی مانگنا تو ایک دوہرا عذاب. کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں جی معافی مانگنے کا مطلب ہے کہانی نئے سرے سے شروع کر کے ذلت کا ایک نیا دروازہ کھولنا، کہ انہوں نے معاف بھی نہیں کرنا اور وہ کلاس لگانی ہے 2 گھنٹے بول کے ساری پچھلی پرانی بھی گننی ہے
اور آخر میں وہ ہوگا کہ ایک نئی بحث کے ساتھ ہم پھر اٹھ جائیں گے اور دل بھی خراب ہوگا. تو بھائی یہاں پر اب مجھے بتائیں کس کا قصور؟ ٹھیک ہے اولادوں کے اندر بھی بڑی کمیاں ہوں گی، کچھ کوتاہی ہوگی، لیکن نوجوانوں کو عموماً احساس ہو جاتا ہے کہ وہ غلط کر بیٹھے. ہمت کر کے بڑوں کے پاس کیوں نہیں جا رہے ہوتے؟ بڑوں نے ذلیل بڑا کرنا، انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے، انہوں نے پچھلی ساری گننی، ہر دفعہ کی گننی. یہ طرز عمل چھوڑ دے، یہ طرز عمل زندگی میں سے نکال. جو بندہ آیا ہے اس کو درگزر کر دیں. جو منہ سے کہہ دینا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چل کر آ جائے بس اتنی کافی ہوتا ہے. میں اکثر اوقات دیکھتا تھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ جب والد محترم کے پاس آتے تھے نا اور آ کر کسی غلطی کا اظہار کرنے لگتے وہ کہتے بس بات ختم، آپ چل کے آگے نا بس اتنا ہی کافی، معذرتیں کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی معذرت کر بھی لے تو بس اس کی معذرت کو قبول کر لیں. بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ معذرت کر رہا ہے نا یہ سچ سے نہیں کہہ رہا، ہمیں پتہ ہے یہ بات میں گڑبڑ کرے گا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ کے سامنے آ کر وہ معذرت کر رہا ہے تو آپ کو ضرور اس کو یہ بتانا ہے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم مجھے خراب کر رہے ہو. جب وہ کر رہے تو بس اس کو قبول کر. جب دوبارہ کچھ کرے گا پھر دیکھی جائے گی اس کا معاملہ اللہ کے پاس. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کوئی سچی معذرت بھی کر رہا ہوں نا اس کو دھتکار کے کہتے ہیں نہیں تم ہمیں نہیں لگتا تمہارے دل میں کیا بات، تم ویسے ہی لفظ سازی کر رہے. تو بھائی دل تو چیر کے کوئی نہیں دکھا سکتا. تو یہ جو لگیتنا ہے نا معافی کو، یہ لوگوں کو آپ سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ وہ جان لیتے ہیں کہ اس بندے سے معافی بھی نہیں مانگنی چاہیے. پھر اس بندے کو کیا شکوہ ہوتا ہے، فلاں نے بھی قصور بھی کیا، فلاں نے بھی قصور بھی کیا، آج تک آ کر مجھ سے معافی بھی نہیں مانگی. آپ کو بہت سارے بزرگ ایسے مل جائیں گے جی اولاد بڑی بدتمیز نافرمانی کرتی تھی، اتنا عرصہ ہو گیا آگے بولتی بھی نہیں، معافی بھی نہیں مانگتی. وہ کیسے مانگے؟ آپ کوئی مجال چھوڑے تو صحیح کہ جس میں وہ معافی مانگے. درگزر کرنا سیکھیں اور خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرنا سیکھیں. اور خوبصورتی کے ساتھ درگزر ہوتا ہے جو آ گیا ہے اس سے زیادہ پوچھ تاچھ نہ کرنا، بال کی کھارنا اتارنا، مناسب اچھی کوئی نصیحت کرنے والی ہے مختصر انداز میں کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کی اصلاح کرنے کی جو نصیحتیں وہ بڑی مختصر ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی سی ہوتی تھی. لمبی بات نہیں، آپ ان کو پوائنٹ کر کے کہتے تھے تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، ایسے کرو ویسے کرنا. چھوٹی سی بات ہوتی تھی کہ یہ بات اس طرح. اکثر اوقات تو صحابہ کہتے ہیں ایسے ہوتا آپ ہم میں سے کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھتے تو اس کو ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے. آپ مسجد میں تشریف لاتے، نماز کے بعد ممبر پہ بیٹھتے، خطبہ ارشاد فرماتے اور کہتے ما بال اقوام یفعلون کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں، کسی کا نام لیے بغیر. جس نے کیا ہوتا تو اس کو سمجھ آ جاتی تھی کہ کیا بات، اور اس کی بےزتی بھی نہیں ہوتی تھی. تو طریقہ یہ ہونا چاہیے. پھر فرمایا ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب ہے جو بہترین تخلیق کرنے والا، بڑا علم رکھنے والا ہے. اب ایک سوال بسا اوقات آ جائے دماغ میں کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو اس کے درمیان ہر چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا. کیوں کیا؟ سوال ہے نا. بندہ بسا اوقات سوچتا ہے کیوں کیا، میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے پیدا کرے. تو بھائی بادشاہ کے، مالک کے، شہنشاہ کے کاموں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ جب دنیاوی سربراہوں کے، بادشاہوں کے کاموں پہ کیوں پوچھنے والا مجرم بن جاتا ہے تو اللہ کے کاموں پہ کیوں؟ اس لیے فرمایا وہ ہے جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. ساتھ یہ بھی کہا العلیم، وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا بھی ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے کیوں پیدا کیا. تمہیں نہیں سمجھ آ رہی، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ بڑا اچھا جانتا ہے کہ اس نے فلاں چیز کو کیوں پیدا کیا اور فلاں چیز کو کیوں پیدا کیا ہے. بسا اوقات ہم سوچتے ہیں یار اس مچھر مکھی کا کیا کام ہے، یا فلانی چیز کا کیا کام ہے، فلانی چیز کا کیا کام ہے. وہ اسی کو بہتر پتا ہے کہ اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس زمین پہ وہ کیا چیز ہے اور اس کا کام کیا ہے. اس لیے ان وسوسوں میں آنے کے بجائے اصل توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ جب ہیں تو کرنے کا کام کیا ہے اور آگے کی تیاری کیا ہے. اللہ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.